Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज करती हूँ। अच्छा जी, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानी जहां पर भी मेरी आवाज गुड मॉर्निंग विद सभी की आवाज सुनी जा रही है, वीनस HDTV चैनल देखा जा रहा है, उन सबको प्यार भरा दुआओं भरा सलाम। दिल की गहराइयों से मैं दिल से ये दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आपको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। बाखुदा उन सब के लिए दुआ जो घर से जो लड़के लड़कियां बच्चे बच्चियां, कोई स्कूल जा रहा है, कोई जॉब करने जा रहा है, अल्लाह पाक हमेशा आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और माँ बाप की दुआओं की छत्र छाया में रखे, उसकी सरपरस्ती में रखे, उनके शेल्टर में रखे। खुशकिस्मत हैं वो जिनके साथ माँ बाप की दुआएं हैं। बेशक हमें नज़र नहीं आता अगर जिनकी पेरेंट्स अभी दुनिया में नहीं है, जो इस वक्त नहीं है, वो ये ना समझे कि वो दुनिया में उनके साथ छोड़ के चले गए। आप जब भी दिल की गहराइयों से उनको याद करोगे तो आपके ख्वाब में भी आएंगे और आपको लगेगा कि वो आपके इर्द गिर्द करीब करीब है। मैं ऐसे ही आज रास्ते में मैं 2 मिनट आज आपसे लूँगी, ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि यहाँ पर माशाल्लाह यूथ का एक सेगमेंट है, बड़ा स्पेशल सेगमेंट है। मैं रास्ते में आ रही थी और मेरी आंखों से आंसू जा रही थे और मुझे अपनी अम्मी बहुत याद आ रही थी। तो मैंने कहा यार बस कभी कभी कुछ सॉन्ग्स के शेर बड़े दिमाग को क्लिक करते हैं। अब वो सोचोगे यार अम्मी याद आ रही है, गाने भी याद आ रहे, नहीं वो शेर ऐसे होते हैं। तो कहती हूँ कि ना यार पता नहीं एक आह भरी होगी हमने ना सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज़ तो दी होगी, हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। तो अम्मी बहुत याद आती है। तो मैं इसलिए कहती हूँ अल्लाह पाक आपको अपने माँ बाप की दुआ में रखे। नजर नहीं आता लेकिन होते हमारे साथ हैं। चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और यहाँ पर है यूथ। मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, सॉरी मैं बहुत करीब होती हूँ तो मैं नहीं चाहती मेरी आंखों की नमी आपको नजर आने लगे। और बात करूंगी उन यूथ एक्टिविस्ट लोगों की जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और पाकिस्तान का एक वकार बुलंद करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका पॉजिटिव काम है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने डिफरेंट तरीके से काम कर रही हैं और अच्छा है क्योंकि गवर्नमेंट पर पूरा लोड हम नहीं डाल सकते, पॉसिबल नहीं है। हम लोग शायद इतने अभी पाकिस्तान इतना स्टेबल नहीं है कि वो सारे लोगों की जो है वो सब उनका सहारा बन सके। मैं ये कहूँगी डिफरेंट कंट्री में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके लोग चाहे वो बूढ़े हों बच्चे हों, वो टैक्स पे करते हैं लेकिन उस टैक्स का रिजल्ट उनको यूँ मिलता है, उनको रोड बहुत अच्छे मिलते हैं, उनको हेल्थ मेडिसिन्स बहुत अच्छी मिलती हैं और उनकी बहुत सारी केयरिंग है, उनको पार्क है, सेवरेज है, पानी, क्योंकि वहाँ सर्दी गर्मी डिफरेंट आपने देखा होगा कंट्रीज़ में तमाम सीजन्स चलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारा मसला ये है कि डिज़ास्टर भी आए तो गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में खड़ी हो जाती हैं, ऐसे है ना। तो मैं बात करूँगी, आज हमारे दरमियान मौजूद है सोसाइटी फॉर कराची यूथ से मोहम्मद ताहिर खान साहब और ये है मैं ये कहूँगी इनका पूरा जो एक सोशल सोसाइटी फॉर कराची यूथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से मोहम्मद ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र। और सर सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो गुड मॉर्निंग विद सभी। थैंक यू। और माशाल्लाह जो लोग यूथ को प्रमोट करते हैं या एक यूथ की रिप्रेजेंटिंग करते हैं, मैं वैसे उनसे बहुत खुश होती हूँ। और आप लोग वो खून है पाकिस्तान का, वो वकार हैं और वो बुलंद सोच के मालिक हैं जो कुछ पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव करें। यस, अब आप बात कीजिए कि क्या क्या आपकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आज आप लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे खुशी हुई कि कोई चैनल या कोई लोग इस तरह के हैं जो यूथ के ऊपर भी काफ़ी वर्किंग कर रहे हैं और इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं। बेसिकली सोसाइटी फॉर कराची यूथ की जहाँ तक बात है, ये एक
یوتھ بیسڈ آرگنائزیشن تو لازمی ہے، لیکن اس میں جو ہمارے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، ڈفرینٹ ورکنگ ہے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہم ٹریننگس کے اوپر بیس کرتے ہیں. لائک ہمارے پاس اگر میں بات کروں، جیسے ہمارے کراچی کے حالات ہیں، جس طرح کے واقعات ہیں، آئے دن فائر انسیڈنٹس ہوتے ہیں، مارکیٹس کے اندر انسیڈنٹس ہوتے ہیں، انڈسٹریز کے اندر انسیڈنٹ ہوتے ہیں، تو ہم ان کے اوپر فائر سیفٹی کی ٹریننگز دیتے ہیں. ہم ریسکیو سے ریلیٹڈ ٹریننگز دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اسکولز، کالج، یونیورسٹیز کے اندر باقاعدہ ایونٹس ہوتے ہیں جو بیس، کیونکہ ہم لوگ فائر کو اس لیے بہت زیادہ آگے رکھتے ہیں ٹریننگ کو فائر کی. اس کی سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہمارے کراچی شہر کے اندر فائر ڈپارٹمنٹ جہاں اتنی محنت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، اس میں ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے. اور کیونکہ یہ بیسیکلی ایسی ایک چیز ہے کہ کیونکہ الحمدللہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ ایک جذبہ رکھتے ہیں مدد کا، خدمت کا. تو جب تک ہمیں اس کی صحیح نالج نہیں ہوگی خدمت کی، یا جس کام پہ بھی ہم ہیں اس کی ہمیں نالج نہیں ہوگی، تو اس میں ہم صحیح کام کر نہیں پائیں گے. تو اسی لیے ہم نے یہ ڈپارٹمنٹ بنایا، اور اس پہ ہم پھر باقاعدہ ہم نے اس پہ ٹریننگ کا آغاز کیا. اور کالج کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر جہاں پہ جو یوتھ ہیں، ان یوتھ کے ساتھ ہم نے کام کرنا شروع کیا. اس میں بیسک جو ہمارا موٹیو تھا وہ یہی تھا کہ ہم یوتھ کو جو ہے اپنے ساتھ لے کے چلے، کیونکہ یہ یوتھ بیسیکلی وہ لوگ ہیں جو آگے جا کر اپنے کیریئر کے اندر بہت ساری چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں. تو اس کے اندر صرف ضروری نہیں ہے کہ ٹریننگ ہو، اس کے اندر اور بھی بہت سی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، جیسے ہمارے فلڈ کے ریلیف کے کام ہیں. کراچی کے اندر جیسے ابھی فلڈ آیا، اس کے اندر ریلیف کے کام ہیں، تو اس میں بھی ہم لوگ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور اس میں بھی ہم یوتھ کے ساتھ مل کے بہت سارے کام. ماشاءاللہ طاہر صاحب کی میں ڈیٹیل میں بات سن رہی تھی، اور گڈ مارننگ وتھ سبھی سب انہی لوگوں کے لیے ہے جو انٹرپرینورز ہیں، جو اسکلز رکھتے ہیں اور جو آگے بڑھ کے کام کرنا چاہتے ہیں، اور اسپیشلی یوتھ کے لیے، ان آرگنائزیشنز کے لیے جو پازیٹیو کام کریں، تاکہ ان کو دیکھ کے اور لوگ بھی ان کو جوائن کرنا چاہیں تو دین جوائن بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اگر فار ایگزامپل ہم سوشل میڈیا پر جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں والنٹیئرز بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جوائن کرنا چاہیں. اچھا، ایک اور چیز ہے طاہر صاحب، مجھے ایک کلک کرتا ہے، کیونکہ فائر میں یہ کہوں گی کہ اگر یہ جو ٹریننگ آپ نے اسٹارٹ کیا ہے، یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ڈے بائی ڈے ہمارے گیس نہ ہونے کی وجہ سے بھی گھر میں بھی بڑے سانے ہوتے ہیں، بلڈنگز میں بڑے سانے ہوتے ہیں، اور ہمیں فرسٹ ایڈ کے طور پہ سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جی بالکل، آپ کی یہ بات ٹریننگ آپ نے بہت اچھا کیا، یہ لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، دیٹس گڈ. تھینک یو. بیسیکلی ہم نے اسی چیز کو مد نظر رکھا تھا، کیونکہ سوسائٹی فار کراچی یوتھ کراچی کی آواز ہے، کراچی کو پریزنٹ کرتے ہیں. اور کراچی کے اندر ایک بہت بڑی ایسی آبادی ہے جو آپ نے دیکھا ہے، جو فلیٹس میں رہتے ہیں، جو بلڈنگس میں رہتے ہیں. اور ہمارے بلڈنگس کے اندر کیونکہ ایگزٹس موجود نہیں ہیں، ایمرجنسی ایگزٹس موجود نہیں ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھا جائے تو ہمارے پاس ڈیڈیکیٹڈ واٹر ٹینکس نہیں ہے فائر کے اوپر. ویسے ہی کراچی کے اندر پانی کا اتنا مسئلہ ہے کہ فائر ٹینک جب یہ نہیں ہے تو ہم اس کا آلٹرنیٹو سولوشنز کیا ہے؟ اس کے آلٹرنیٹو سولوشنز کے ہمیں فائر ایکسٹنگوشرز ہونے چاہیے. تو ہم بات کرتے ہیں اس چیز کے اوپر، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیسے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. بیسیکلی کیونکہ میجر کازز جو ہیں فائر کے ہمارے شہر کے اندر وہ شارٹ سرکٹ ہیں. ٹھیک ہے، مطلب جو سب سے زیادہ جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ شارٹ سرکٹ کے اوپر ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہم لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ شارٹ سرکٹ بیسیکلی کس وجہ سے ہوتے ہیں، اوور لوڈنگ کس وجہ سے ہوتی ہے. کیونکہ ہم اسی کے اندر کہیں نہ کہیں اس پوری غفلت کے پیچھے ایک انسانی غفلت ضرور ہوتی ہے، اس پورے حادثے کے پیچھے ایک انسانی غفلت ہوتی ہے، اور پھر ایک انسانی جان کا نقصان ہوتا ہے نا. اچھا، بالکل طاہر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بھی ریسنٹلی جو بارشیں ہو رہی تھیں اور اشارہ فیصل سے گزری ہوں، اور وہ پی ایم ٹی کے قریب ہی 2 پول لگے ہوئے تھے، اس کے اندر شارٹ سرکٹ ہو رہا تھا، سپارک نکل رہا تھا. اب اللہ نہ کرے کوئی بچہ بائک پر وہاں سے گزر رہا، اس کو پتہ ہی نہ چلے، اس کی وائر ٹوٹ سکتی ہے. اور بارش سے ویسے زمین بھی گیلی، اور یقین کریں ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوتی ہے. مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا، اور میں یہ دعا کری تھی اللہ پاک سب کو حفظ و مان میں رکھے. اور پھر ہم نے ظاہر بات ایک انسانیت کے ناطے کال بھی کی، ہم نے بتایا، مینشن کیا کال کر کے کہ بھائی ہم تو یہاں سے گزر رہے ہیں، ہم یہاں نہیں رہتے، لیکن یہاں پر ایک ایسا ہے سسٹم جو ہے وائر وغیرہ ٹوٹی ہوئی، آپ ذرا سا ان کو دیکھ لیں. پھر انہوں نے 2-4 لوگوں کو میں نے دیکھا وہاں جمع ہو گئے. تو یہ چیزیں بڑی کاؤنٹیبل ہیں. بارشوں میں اکثر پانی روڈ کے اوپر بہت زیادہ اتنا ٹھہر جاتا ہے، اور اس میں کہیں وائر گر جائے، اور ایسا ہوا ہے. بہت سارے حادثے ہوئے ہیں طاہر، اتنے زیادہ ہوئے ہیں. اور اکثر میرے خیال میں ہر سال
8 سے 10 صرف کراچی سے جانے جوان لڑکوں کی جو ہے نا باڈی ہر سال ہوتی ہے, اور کس سے؟ الیکٹریسٹی سے ہوتی ہے. جی بات آپ کی بالکل درست ہے. میں اسی کے اوپر آپ کی بات کو آگے کنٹینیو کروں گا. بیسیکلی ہمارے پاس ایک ایگزامپل کے طور پہ عموماً ہمارے یہاں کوئی بھی حادثات ہوتے ہیں, جی چاہے وہ بلڈنگ کے گرنے کے حادثات ہو جائیں, چاہے وہ جیسے آپ نے بارش کا ذکر کیا, فلڈنگ, اربن فلڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں, شاعر فیصل کی جسے آپ نے بات کی, تو بیسیکلی ہمارے پاس جو ایمرجنسی رسپانس ٹیم کی جو ہم بات کرتے ہیں یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا عموماً ہمارے یہاں کبھی بھی کہیں حادثہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس سب سے پہلے لوگوں کا ایک جمع غفیر جمع ہو جاتا ہے. اگر بلڈنگ کے گرنے کی بات کریں تو سب سے پہلے لوگ کیا کرتے ہیں, اس بلڈنگ پہ پہنچ جاتے ہیں, اور نہ صرف وہاں پہ مدد کے لیے تو پہنچتے ہیں, لیکن مدد بجائے نقصان کی طرف جاتی ہے کہ اسی ملبے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر آپ پراپر ٹریننگ ہو اور پراپر آپ کے پاس نالج ہو تو آپ بیسیکلی ایریا کو کارڈن آف کریں گے, آپ اس کے اندر باقاعدہ اگر کوئی باؤنڈری بنائے کہ اس میں کوئی جائے نہ, تاکہ کوئی اندر نہ جائے, اگر کوئی چیز اور مزید گرنے والی وہ گرے نہ, مزید جانی نقصان نہ ہو. اور اس کے اندر بیسیکلی ٹریننگز کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ڈیزاسٹرز کے اندر وہ کام کرنا کیسے ہے, چاہے وہ فلڈنگ سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ فائر سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ آپ کے پاس یہ بلڈنگ کے گرنے کے حادثات ہوں, تو ایون روڈ ایکسیڈنٹس ہوں, کوئی کسی بھی طرح کا حادثہ ہو, تو ہمارا مقصد لوگوں کو جو گائیڈ کرنا ہے وہ سیفٹی کے اندر یہی گائیڈ کرنا ہے کہ آپ مدد کس کی کیسے کر سکتے ہیں. میں سمجھ رہی ہوں, ٹھیک ہے, یہ تو آپ کی بہت پیارا جو اقدام ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ لیٹ سی کہ بھائی کچھ خدا نہ خواستہ ہو جائے تو دو اور لوگ جمع ہو جاتے, دیکھا ہم دیکھی خدا نہ خواستہ وہ بلڈنگ کا کوئی اور پورشن ہے جو گر جائے اور کسی اور کو نقصان ہو. لیکن ایک چیز میری سمجھ سے بالا تر ہے, آپ خود سوچیں نا, اتنی چھوٹی چھوٹی اسٹریٹس ہیں, اور میں حیران ہوں 60 گز کے اوپر اس بندے نے 8 منزلہ بنائی ہوئی, اور پھر اوپر والی چھت بھی سیل کی ہوئی ہے کہ وہ بھی بک جائے, تو اس پر بھی اس بندے نے گھر بنایا ہوا ہے. اور اب سوچیں کہ ایک کیپیبل اس میں کیپیسٹی ہے نا ایک گلاس کے اندر, میں اس کو اوپر بھروں گی تو نیچے گرے گا نا, اوور لوڈ ہو جائے گا. تو میں خود مجھے نہیں معلوم, اب یہ ایک دم پکڑتی ہوں, ایک دھار پکڑتی ہوں تو دوسرا نکل آتا ہے, میں کس کو بلیم کروں. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی گلی ہے, 40 یا 60 گز کی زمین ہے, اس پہ آرٹ کیسے بن جاتا ہے, کون الاؤ کرتا ہے یار. دیکھیں بالکل یہ تو خیر ہمارے شہر کا بالکل, اگر آپ شہر کے ایک کراچی شہر کی ڈیولپمنٹ کے اکارڈنگلی اگر دیکھیں جو اس کے پلان کی اگر بات کریں تو باقاعدہ ان کے پلانز کے اندر فائر ایگزٹس موجود ہیں, ایمرجنسی اسٹیئرس موجود ہیں, باقاعدہ روٹس موجود ہیں, ہر چیز پلانز کے اندر موجود ہے. لیکن اگر ہمارے ادارے اس کو بہت سیریس لے کے, جب بھی کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے, اگر کوئی ابھی ریسنٹلی ایک کراچی کے اندر ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور کے اندر ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا, تو اس کے بعد تمام ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اٹھے اور انہوں نے پھر ایکشنز لینا شروع کیا. تو اگر یہی ڈپارٹمنٹ پراپر طریقے سے جب بلڈنگ ایک کھڑی ہو رہی ہے, پروجیکٹ لانچ ہو رہا ہے, تو اسی وقت اگر یہ ساری پلاننگز ہوں تو یہ اس حادثہ سے بچ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب جب جو بلڈنگز بن چکی ہیں باقاعدہ ان میں یونینز موجود ہے جو بلڈنگ کے باقی کے کام اور معاملات کو دیکھتے ہیں, تو ہم آپ کے چینل کے توسط سے بھی اور ویسے بھی ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ یونینز باقاعدہ اپنے جو بھی بلڈنگ کے نوجوان ہیں ان کے اوپر ایک ٹیم کو ٹرین کریں, ایک ایمرجنسی رسپانس ٹیم بنائے جو اس بلڈنگ کے اندر کسی بھی طرح کے حادثے میں, چاہے وہ فائر کا حادثہ ہو, چاہے وہ زلزلے سے ریلیٹڈ کوئی ایکٹیویٹیز ہو, ویکویٹ کرنا ہے بلڈنگ کے اندر, جب ان کو معلوم ہی نہیں ہے ویکویٹ کیسے کرنا ہے یا کسی بھی حادثے کے لیے تیار کیسے ہونا, تو وہ اسی طریقے سے جیسے ایک بھگدڑ مچنے کا کیفیت ہوتی ہے. تو اتنا نقصان حادثے سے نہیں ہوتا جتنا نقصان بھگدڑ کے مچنے سے ہوتی ہے. تو لہٰذا بگدڑ جو ہے وہ اسی وجہ سے ہمارے پاس پرابلم کریٹ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ نالج نہیں ہوتی اس کے اوپر, اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ افراتفری کی کیفیت کا شکار ہوتا ہے. تو ہمارا جو بیسک مقصد یہی ہے نوجوان کے ساتھ. اچھا, ہم سب سے زیادہ جو اسپیشل ہم جو ٹریننگز کے لیے جاتے ہیں ہم کالج اور اسکولز کالج میں اسی وجہ سے جاتے ہیں کہ جو ابھی کے نوجوان ہیں, اگر آپ انٹرنیشنل کنٹریز کی اگر میں بات کروں, باہر کی کنٹریز کے اندر آپ باقاعدہ ان کے سکولز کے اندر یہ ایک حصہ ہے ٹریننگز کا, ان کو سکھایا جاتا ہے. تو ہم اسکولز اور کالج کو اسی وجہ سے ٹارگیٹڈ کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ہم اسپیشل یہ بچوں کے ساتھ ملتے ہیں, ان کو ٹریننگ کرتے ہیں. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم وہاں پر جو ہے ایک بہترین طریقے سے ان کو سکھا سکیں کہ وہ آنے والے وقتوں میں اگر ان کے پاس یا ان کے راستے میں یا ان کے اسکولز میں یا ان کے گھر میں کہیں پہ بھی کوئی حادثہ ہو تو ان کو معلوم ہو کہ اس حادثے سے مجھے کیسے بچنا ہے, اور اپنے آپ کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو, اپنے دوست یار کو, اپنے لوگوں کو جن کی میں خدمت
जज्बा है, एक मेरे अंदर मौजूद है मदद का, मैं कैसे मदद कर सकूं? बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, खजर बहुत डिटेल में बता रहे थे, मैं अभी कहते हैं मैं कहाँ से बात शुरू करूं और कहाँ पर खत्म करूं, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं, हजारों ये शिकवे हैं, क्या क्या बताऊं, मुझे समझ में नहीं आती। और यानी कि हम अगर देखा जाए पूरा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, सॉरी टू से, हाथ जोड़ के माजरत खजर ताहिर साहब के यूं कहें कि पानी नहीं है तो पानी के टैंक जो हैं वो टैंकर जो है वो आप देख लें आराम से बिक रहे हैं। गैस नहीं है तो टेंशन क्या है, सिलेंडर बिक रही है गैस की वजह से। अच्छा जी, फिर आगे चले, इलेक्ट्रिसिटी नहीं और कोई मसला नहीं है, जनरेटर बिक रही है, कोई मसला नहीं। अब बात ये सीवरेज प्रॉब्लम है, अब ये जितने है ना, अरे गंदगी बहुत हो गई, गटर के पानी बाहर आ रहे हैं, अभी नाले साफ होंगे, ये सारे एक सिस्टम बनेगा ना, अरे दोबारा खुदाई होगी तो रोड बनेंगे, फिर एक मसला। तो ये मसले वो हैं जो सब भुगत रही है कौन, प्यारी सी मासूम सी आवाम। और अब एक और डिजास्टर, और वो है हमें फायर सेफ्टी। अब जाहिर सी बात है सिलेंडर फटेगा या कोई, अब ये एक और बात, प्रोजेक्ट बन रहे, अरे भाई आप हम कोई अप्रूवल थोड़ी करेंगे, एक मैप बनता है, नक्शा बनता है, 60 गज जमीन पर आप 6 मंजिला अप्रूवल कर रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आती, आम आवाम फिर उसमें पिस रही है। तो आप कहेंगे भाई आप ले क्यों रहे हैं, तो भाई बात ये है कि गरीब आवाम है, वो जाए तो कहाँ जाए, मैं केड़े पैसे जावा ते मंजी कितने डावा, वो हिसाब हो गया हमारी आवाम का कि वो बेचारी परेशान हो गई है। अब यहाँ पर है कि अमीर से लोग अमीर तर होते चले जा रहे हैं और गरीब की कोई जगह नहीं है, सफेद पोश अपना मुंह छुपा रहे हैं। मेरे पास फिर वही बात है कि मुझे भी रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, खुदा के लिए लड़की जरा हल्का हाथ रखो, ये ना हो कि कोई और प्रॉब्लम हो जाए। तो मुझे यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ, ये यहाँ से निकल रही है बात, मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं कौन सी धार पकड़ूं और किससे कहूँ, मेरी सुनवाई कहाँ है। अगर मैं अपने पाकिस्तान से और हमारे हुक्मरान से मैं बात ना करूं तो मैं किससे करूं, मैं एक शहरी हूं, मैं भी अपनी आवाम के साथ खड़ी हूं, मैं सच कह रही हूं, मैं आपके साथ खड़ी हूं। अगर मेरी बात में कहीं पर भी आपको लगता है सभी यहाँ पर आप गलत कह रही हैं, तो मैं कहूंगी ताहिर साहब आप इसके अंदर कोई ना कोई बात मेरी अगर कहीं गलत लग रही है आप जरूर करेक्ट करें। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और बिल्कुल ये जिस तरीके से हमारे जो गवर्नमेंट के, जिस तरह की आपने बात की, बिल्डिंग के प्लान्स की बात की, आपने बिल्डिंग के मैप्स और वैक्यूएशन मैप्स की बात की, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बिल्कुल ये प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए और बाकायदा ये प्लानिंग का हिस्सा होता भी है और इसके ऊपर बिल्डिंग स्ट्रक्चर इसी बेस पे काम कर रहे होते हैं और बहुत अच्छी अच्छी ऐसी बड़ी बिल्डिंग्स हैं हमने देखी हैं कि जिन बाकायदा ये प्लान फॉलो होता है। लेकिन अब जो बिल्डिंग्स बन चुकी हैं उनमें प्लान फॉलो नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर हमें चाहिए कि फौरी तौर पर हमें बाकायदा वहाँ पर एक टीम डेवलप करें और उनकी बाकायदा एक ट्रेनिंग्स हो ताकि वो उसको अपनी बिल्डिंग को चला सकें। अब जैसे आपने बात सिलेंडर्स की बिल्कुल आगे सर्दियों का अब मौसम शुरू हो चुका हुआ है, गैस लोड शेडिंग आपके सामने मौजूद है, शाम के औकात में, रात के औकात में लोगों के घरों में अब इस वक्त गैस सिलेंडर यूज हो रहे हैं और उनसे खाना पकाया जा रहा है या रोजमर्रा के मामलात किए जा रहे हैं। तो वो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हैजर्ड है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे घरों की खवातीन को वो सिलेंडर के इस्तेमाल की उस हिसाब से चीज को मालूम नहीं है कि सिलेंडर को किस हिसाब से इस्तेमाल करना है। तो ये भी इसकी भी टेक्निक है कि कैसे सिलेंडर को यूज करना है, ये गैस के सिलेंडर को कैसे यूज करना है। अगर अल्लाह ना करे ये पाइप में आग लग जाए या इसके गैस के जो पाइप लीक कर जाए उसमें आग आ जाए, तो आप इसको, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ही जगह से अगर उसमें गैस में से फ्लेम आ जाए, आग लग जाए, तो आप कैसे वो सिलेंडर को कवर कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बाकायदा जब हम बाकायदा कम्युनिटीज में जाके ट्रेनिंग देते हैं कि हम उनको बताते हैं कि आपके पास एक भारी कंबल या टॉवल ऐसा गीला, बिल्कुल गीला होना चाहिए जो आप फौरन उसके ऊपर डाल दें और फौरन उसको जब डालने का, क्योंकि आग को जब भी उसकी एयर को बंद करेंगे तो आग फौरन बंद होती है, तो उसी दौरान आप उसको गैस को लॉक कर सकते हैं। अगर ये चीज हम लोगों को बताएंगे नहीं या लोगों को मालूम नहीं होगा तो फिर वही बात होती है कि इतना नुकसान हादसे से नहीं होता जितना उस हादसे के बाद की भगदड़ से होता है। तो बिल्कुल अभी जैसे आगे अभी सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और अभी हीटर्स के इस्तेमाल शुरू हो जाएंगे रात के अंदर, तो मैं लोगों से यही कहूंगा कि जो लोग हीटर इस्तेमाल करते हैं वो सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ख्याल करें, अपने बच्चों की सेफ्टी का ख्याल करें कि नाकिस मटेरियल के हीटर ना यूज करें, नाकिस पाइप ना इस्तेमाल करें, बाकायदा उन पाइप्स को लॉक करें क्लिप्स लगा के, ताकि गैस उसमें से लीक ना करे। और सोने से पहले काइंडली सोने से पहले जो है वो हीटर को और गैस को बंद करके सोएं,
کیونکہ عموماً حادثات بہت ہی خاموشی سے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں ہیٹر جل رہے ہوتے ہیں اور وہ ہیٹر گیس کسی وجہ سے آف ہو جاتے ہیں اور لوگ سوئے ہوتے ہیں اور ان گیس کی اسمیل کی وجہ سے اور وہ بالکل اسی طرح جس طرح مری میں ایک واقعہ ہوا تھا گاڑی کے اندر انہوں نے آن کر کے وہ آرام سے سو گئے اور اس کی گیس بھی ڈینجرس ہوتی ہے ہر جگہ سے جب بند ہو جائے تو ڈینجرس ہے. ہم اس کے بارے میں آف کورس میں یہ کہوں گی کہ بہت جلد ہم یہاں پر پریکٹیکل کر کے بھی بتا دیں گے, ٹھیک ہے. اچھا جی, ہم بات کریں گے یہاں پر آف کورس ہمارے گیسٹ ہیں اور میں چاہوں گی آج ہم جو اسپیشلی گفتگو کریں وہ ہم ان کی بات کریں جو فائر سیفٹی کی بات کریں یا سیوک سینس کی بھی بات کریں. تو ماشاءاللہ بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو لوگوں کو اویئر کر رہی ہیں. تو یہاں پر موجود ہیں سوسائٹی فار کراچی یوتھ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے پریزیڈنٹ خضر خان صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. اور ہم گفتگو جیسے آپ میں یہ کہوں گی کہ میں بھی طاہر سے کافی دیر جو گفتگو رہی اور وہ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے اگر اللہ نہ کرے گھر میں کوئی ایسا سانحہ ہو جائے تو ہم کیسے اس کو فرسٹ ایڈ کے طور پہ جو ہے وہ اپنی اویئرنیس میں اضافہ کر سکتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بیسکلی آج معاشرے کے اندر تماشائی بننا بڑا آسان ہے, لیکن یہ کہ کسی کے کام آ جانا بڑا مشکل ہے. اچھا, سمجھنے والی بات یہ کہ ہم کسی کام تب آئیں گے کہ جب ہم وہ صلاحیت رکھیں گے یا چاہ رکھیں گے. ہم پاکستان کے سینیریوز کی بات کرتے ہیں اور جب ہم یوتھ پلیٹ فارم کی بات کرتے ہیں تو یقیناً وہ طالب علم جو مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں پڑھتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایچ ای سی کا کرائٹیریا ہائر ایجوکیشن کمیشن کا کہ جب بھی ایک طالب علم یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا ہوگا اس کی ڈگری کی جو ایگریگیشن ہوتی ہے وہ صورت پہ ہوتی ہے کہ ان کو وہاں پر یہ سیوک سائنسز کے کورسز کروائے جاتے ہیں جس کے اندر فائر سیفٹی سب سے ٹاپ پر ہے. اس کے بعد ہم نکلتے ہیں انڈسٹریز کی طرف آتے ہیں, کارپوریٹ کی طرف آتے ہیں. تو سول ڈیفینس کا جو ادارہ اس وقت شہر کے اندر موجود ہے, ملک بھر کے اندر موجود ہے, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کارپوریٹ سیکٹرز کے اندر مارکیٹ ایریاز کے اندر یہ ٹریننگز لازمی ہونی چاہیے. اگر یہ ٹریننگز نہیں کروائی جاتی کارپوریٹ کے اندر مارکیٹس کے اندر تو مارکیٹ سیل کی جائیں گی اور کارپوریٹ سیکٹرز کو بڑے جرمانے لگائے جاتے ہیں. یہ گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں اور یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ بہت چند لوگ ہیں جو ان رولز کو فالو کرتے ہیں, چیزوں کو دیکھتے ہیں. اگر ہم ان کو فالو کرنے لگیں اور ان چیزوں کے ساتھ سب اس چیزوں کو لے کر چلیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے, اس سے کسی گورنمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آج آگ لگتی ہے تو اس کے اندر مرنے والا ایک عام انسان ہوتا ہے جو اسی معاشرے کے اندر رہتا ہے, فیکٹریز کے اندر کام کرتا ہے. گورنمنٹ کا کوئی بندہ, کوئی منسٹر اس کو نقصان نہیں پہنچتا, ایک عام آدمی کو نقصان پہنچتا ہے. تو بیسکلی سوسائٹی فار کراچی یوتھ کا یہ ایم ہے کہ بہت سارے لوگ مختلف چیزوں پر کام کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا ایم اینڈ گولز ہوتے ہیں کہ وہ دسترخوان لگائیں, وہ مختلف راشن پہنچائیں اور ساری چیزیں. لیکن ہمارا جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹرین کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ فیسلٹیز دیں کہ وہ آگے اس طرح کے کورسز کا پارٹ بنے تاکہ معاشرے کو ہم کچھ بہتر کر سکیں. زبردست. اچھا, جو آپ کے آف کورس آرگنائزیشن ورک کر رہی ہے سوسائٹی آف فار یوتھ, آپ نے یہ کہاں سے ایک اسٹیپ لیا, کیا سوچا کہ کیا کمی ہے لوگوں کو سیوک سینس کی, یا ہمیں کون سی اویئرنیس اس کے اوپر یعنی کہ ڈسکس نہیں ہو رہی, یا لوگوں کو واقعی کسی جگہ پر بھی اس کی اویئرنیس نہیں دی جا رہی؟ دیکھیں, پوری دنیا کے اندر جب آرگنائزیشنز فارم ہوتی ہیں, این جی اوز بنائی جاتی ہیں, تو ہر این جی او کے کچھ نہ کچھ اپنے سمجھنے کے ایمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پاکستان کے اندر معذرت کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ این جی او بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چند لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچا دیں, ہم کچھ مسکینوں کی کفالت کر لیں, ہم بیواؤں کا کچھ سہارا بن جائیں. ہمارے یہاں صرف ایک این جی او کا, ایک این پی او کا کانسیپٹ یہ ہے. اگر آپ دنیا بھر میں دیکھیں گے تو لوگ مرین لائف پر کام کرتے نظر آتے ہیں, لوگ آپ کو وائلڈ لائف پر کام کرتے نظر آئیں گے, اوشن کلیننگ پر کام کرتے نظر آئیں گے. مختلف پرسیپشنز ہیں, مختلف ٹاپکس ہیں جس پر لوگ کام کرتے ہیں. ہمارا یہ پلیٹ فارم بنانے کا صرف ایک مقصد تھا کہ ویلفیئر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی پیسوں سے مدد کر دیں یا کسی کو کچھ راشن پہنچا کے مدد کر دیں, بلکہ ویلفیئر یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی صلاحیت ہے, ہمیں کوئی علم آتا ہے, تو ہم وہ علم کسی دوسرے تک پہنچا دیں, چاہے وہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے. بہت پیاری. تو یہی اہم چیز ہے اور اسی پر ہمارا پورا نیٹ ورک ہے اور پورا بیسڈ کرتا ہے. دو چیزوں پر ہم کام کرتے ہیں. ایک ہماری کارپوریٹ اور ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے اندر ٹریننگز ہیں جہاں پر ہم وہاں پر جا کر ٹریننگز دیتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ کمیونٹی جو ہمارے عام علاقوں میں رہتی ہے, بات کرتے ہیں یوسف گوٹ ہے, اگر آپ لیاری میں جائیں تو آگرہ تاج ہے, اگر آپ کماڑی میں جائیں تو مچھر کالونی ہے.
کئی نام ایسے ہیں, کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہاں پر کسی بچے کو ایک فائر ایکسٹنگوشر چلانا بھی آتا ہوگا, یا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اگر کسی کے گھر میں کسی کی والدہ کو یا کسی والد کو ہارٹ اٹیک آ جائے تو اس کو سی پی آر بھی دینا آتا ہوگا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سی پی آر جو ہے وہ کراچی, اب میں پورے پاکستان کی بات نہیں کرتا, میں 3.5 کروڑ آبادی کے شہر کی بات کرتا ہوں. ہمارا ایم ہے کہ ہم کراچی کے ایک ایک فرد کو ایٹ لیسٹ سی پی آر دینا سکھا دیں کہ وہ اپنے پیشنٹس کے لیے جو ہے وہ کام کر سکے. اچھا خضر, ہم آپ بات کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ, اس کے ساتھ ہی بریک کی طرف چلتے ہیں. اور دوسرا ہے کہ ایک دن آپ نے ہمارے ساتھ ایسے کنڈکٹ کرنا ہے اور کچھ یعنی کہ بی پریکٹیکل ہم بتائیں گے. ایک تو سلنڈر کے اوپر طاہر کہ کیسے اس کو آپریٹ کیا جانا چاہیے اور کیسے ہم سیف سائڈ, کیونکہ آگے سردیاں آ رہی ہیں اور گیس بالکل مجھے پتہ ہے اس کو بالکل اسکپ کر جائے گی. تو اور اوپر سے جو اور بھی آپ کے پاس جتنے بھی ایسی چیز جس سے لوگوں کو اویئر کیا جائے, جیسے آپ نے کہا ہارٹ اٹیک ہو گیا کہ مدر کو کیئر کیسے کر سکتے ہیں, ایکسیڈنٹل کوئی بات ہو جائے گھر میں, کوئی تار جو ہے آگے گھر میں الیکٹریسٹی پرابلم شاکٹ ہو جائے, کوئی اس طرح کی ہوتی ہیں چیزیں جو ہمارے گھر میں ہو جاتی ہیں, تو ہمیں ہماری جو ہے بچے ہیں یا گھر میں لڑکیاں ہیں کس طرح ان کو ٹیکل کر سکتی ہیں. یہاں پر ناظرین ہم لوگ بریک کی طرف چلتے ہیں, ہمارے ساتھی خضر اور طاہر موجود ساتھ ہی رہیں گے. اور ساتھ ساتھ میں بتاتی چلوں, یس آف کورس اپنی زمین پہ اپنا گھر, اور یہ سپنا پورا کر رہا ہے کون, بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز. ان کا اسپیشل پیکج دیکھتے ہیں, اس کے بعد پھر چلتے ہیں ہم لوگ واپس آتے ہیں. السلام علیکم, می سابی, اور اس وقت ہم موجود ہیں کہاں پر, یس اب ہوں گے خواب پورے, کیونکہ لے کر آ رہا ہے بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے سپنے پورے کرنے کا بہترین پروجیکٹ گرین سٹی کے نام سے. اور یہ وہ پروجیکٹ ہے جو آپ کے لیے 3 سال پہلے آن کیا گیا تھا, اور جسٹ اونلی 2,40,000 میں, سوچ میں بھی نہیں آ سکتا, پاسبل نہیں تھا, لیکن دیا کس نے, بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے. اور اس کے بعد کون سا ہے, یس ان کا ایک فیز کمپلیٹ ہوا, تو سیکنڈ فیز میں اگر آپ جوائن کرنا چاہیں تو اس اپورچونٹی سے پلیز 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 ضرور فائدہ اٹھائیے گا, یہ نہ ہو کہ یہ بھی مس کر جائیں. اور وہ ہے گرین والی, اور بہت زبردست اپورچونٹی اس طرح ہے کہ اگر آپ نے کیش پہ لینا ہے تو جسٹ اونلی 12 لاکھ, اور اگر آپ کو 3 سال کی انسٹالمنٹ پہ چاہیے تو 20 لاکھ میں ایک بڑا گھر, یعنی کہ سوچ میں بھی نہیں آ سکتا, پاسبل نہیں تھا, لیکن دیا کس نے, بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے. ناظرین اگر ہم نے بہت ساری باتیں اس پروجیکٹ کے بارے میں پوچھنی ہے تو کون بتائے گا, یس سی او او اس وقت موجود ہیں, فہد احسان صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ ماشاءاللہ, جب بھی کچھ لے کر آئے ہیں لوگوں کے لیے آسانیاں اور ان کے سپنے ہمیشہ آپ لوگوں نے پورے کیے ہیں, یہ کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ بس یہ اللہ کا کرم ہے اور لوگوں کا اعتماد ہے ہم پہ, اور یہ اعتماد بنانے میں ہمیں ٹائم تو لگا, کیونکہ جب ہم نے بن احسان گرین سٹی فیز 1 لانچ کیا تو یہ حسین مارکیٹنگ نے کیا تھا, اور تھیم یہ رکھی تھی کہ پلاٹ آپ خریدیں پیسے ہم دیں گے. تو 2,40,000 کا ہم نے پلاٹ رکھا تھا. اگر اس وقت آپ مارکیٹ کو دیکھیں تو وہاں 7.5 لاکھ روپے کا اس وقت پلاٹ کی قیمت تھی. ہم نے لوگوں کی آسانی کے لیے 2,40,000 میں ہم نے وہ پلاٹ دیا. تو بڑی نیگیٹو تھنکنگ آئی لوگوں کی کہ یہ بھاگ جائیں گے, یہ نہیں دے پائیں گے, 2,40,000 میں کوئی پلاٹ دیتا ہے. لیکن الحمدللہ جو ہم نے لوگوں سے اس وقت وعدہ کیا 3 سال میں, وہ ہم نے 2 سال میں تقریباً مکمل کیا, اور انشاءاللہ تعالی جنوری سے ہمارے یہاں کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی. سر میں جب یہ سن رہی ہوں کہ 2,40,000 کا پلاٹ, وہ بھی 120 یارڈ, میں کہتی ہوں اٹس یہ سرپرائز ان شاکنگ, کیونکہ پاکستان میں کسی بھی جگہ پر اتنی کم قیمت میں پلاٹ اویلیبل نہیں ہوتے. یہ کیسے تھنکنگ لے کر آئے لوگوں کے لیے؟ دیکھیں اس وقت ہمارا بھی بیک گراؤنڈ جو تھا, ہم بھی جدی پشتی زمیندار نہیں تھے. ایک ٹائم تھا کہ جب والدین انویسٹ کرتے تھے پلاٹوں کے حوالے سے, انسٹالمنٹ کے حوالے سے, تو ہم نے ان کو دیکھا تو ایک ڈر ہوتا تھا کہ پتہ نہیں مل پائے گا نہیں مل پائے گا. جو پلاٹ انہیں ملے ان سے ان کو انویسٹمنٹ ملی جو ہمارے کام آئی, جس کو لے کے ہم آگے چلے. لیکن جو پلاٹ ان کو نہیں مل سکے وہ بڑی نیگیٹو تھنگ بنی لوگوں کے لیے, ہمارے والدین کے لیے. وہیں سے ہم نے کہا کہ ہم اپنی ڈاکومنٹریشن, اپنی کنسٹرکشن پہ زور دیں,
लोगों को कुछ ऐसा करके दिखाएं कि लोग आएं और फौरी तौर पे कंस्ट्रक्शन पे जाएं। जबरदस्त बिन एहसान आप लोगों के लिए लेकर आया है ग्रीन सिटी का प्रोजेक्ट, जो जस्ट ओनली जो था, ऑफ कोर्स एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी आप लोगों को, और 2,40,000 में प्लॉट, और अब एक और स्टेप आगे आ गया है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, और वो क्या है, ग्रीन सिटी वैली के लिए। और सुनते हैं फहद साहब से कि ग्रीन सिटी वैली जो अपॉर्चुनिटी है 20 लाख एंड 12 लाख, इसमें क्या जो है डिफरेंस है और किन लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। जी सर, ग्रीन सिटी वैली। देखें, ग्रीन सिटी फेज़ 1 जो इस वक्त हमने ओवरसीज़ ब्लॉक खोला है, हर बिल्डर की ख्वाहिश होती है कि अच्छे से अच्छा डेवलप करें ना, ब्लॉक्स को इस तरीके से बनाएं कि जो लोग आपके साथ चल रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी भी वर्थ बने और बिल्डर की भी वर्थ बने। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने बताया कि 2,40,000 से हमने स्टार्ट लिया, आज वो प्लॉट 17 से 20 लाख 22 लाख के दरमियान में मार्केट में सेल हो रहे हैं। अब हमने एक नया ब्लॉक खोला ओवरसीज़ के नाम से, ये हम बिल्कुल अलग से एक ब्लॉक बना रहे हैं जिसमें हमने डेवलपमेंट बिल्कुल चेंज रखी है, राउंड अबाउट हमने उसमें अच्छे खासे रखे हैं, रोड को हमने बड़ा कुशादा रखा है ताकि लोग, अब आप देख रही हैं कि कराची कंजस्टेड होता जा रहा है, लोगों को प्रॉब्लम होती जा रही है। जैसे कराची को फैलना था, आपके आगे फैलना था, लेकिन कराची फैला ऊपर की तरफ। तो ये जो M9 सुपर हाईवे, इसकी एक वैल्यू हो गई है। तो इसी तरीके से ओवरसीज़ ब्लॉक हमने ओपन किया, एक अलग जाविये के साथ लेके, मार्केट को देखते हुए कि अगर कोई इसमें इंस्टॉलमेंट पे ले रहा है तो हमने अभी कीमत रखी है उसकी 20 लाख के, 3 साल के अरसे में वो 20 लाख में ले ले, और अगर वो कैश पे जाना चाह रहा है तो 12 लाख रुपए अदा करे और कंस्ट्रक्शन पे आए। कि इतने सारा एक हजूम है, बहुत सारे लोग प्लॉट्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी करें, लेकिन आपके इस प्रोजेक्ट में लोग या आपके बिन एहसान के नाम में क्यों साथ ज्वाइन हो? क्या ऐसी अट्रैक्शन है बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपमेंट में? जहां आपको सेफ चीज मिल रही हो वहां पे हर बंदा इन्वेस्ट करता है। बिन एहसान की पहले दिन से, शुरुआत से लेके आज तक, हम डॉक्यूमेंटेशन, हमारी डेवलपमेंट, हमारी NOCs प्रॉपर होती हैं, ताकि अगर आप वहाँ पे काम करें, आप देखें जब आप कोई चीज़ ले रही होती है तो आपके अपने नाम पे होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो भी ज़मीन ली हमारे अपने नाम पे, हमारी जो NOC हैं वो सारे हमारे अपने नाम पे हैं, बिन एहसान के नाम पे हैं। अब अगला मरहला आता है लोगों को डिलीवर करने का, तो इजी वे में आप उनको डिलीवर करें, उनको उनकी पोजीशन दें। तो जब लोगों को पोजीशन मिल रही होती है तो लोग आपके पास आते हैं, जुड़ते हैं आपके साथ। लोगों को एक अच्छी टाउन प्लानिंग चाहिए, अगर आप अच्छी टाउन प्लानिंग के साथ लोगों को देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग आप पे ट्रस्ट ना करें। ओके, आप लास्ट में ये कहूँगी कि अपने नाजरीन को दे दीजिए मैसेज, क्योंकि आपका जो करंट प्रोजेक्ट है, मैं चाहती हूँ कि उसके अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से। इस वक्त हम ग्रीन वैली को लॉन्च करने जा रहे हैं, बल्कि लॉन्च हम तकरीबन कर चुके हैं। हम जो हमारे 2,40,000 में लोग फ़ायदा ना उठा सके या कम से कम रेट में ना फ़ायदा उठा सके, तो वो आएँ, हमारे ऑफिस विज़िट करें जो गुलिस्तान जौहर में हेड ऑफिस है, गुलशन राशिद मिनाज रोड पे, मुख्तलिफ जगहों पे हमारे डीलर हजरात बैठे हुए। बिन एहसान का जहां आपको नाम मिले, आएँ, लोग विज़िट करें, साइट को विज़िट करें, क्योंकि बेसिक चीज़ है कि साइट को देखें वहाँ हम क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं। इस वक्त बिन एहसान ग्रीन सिटी और ग्रीन वैली में 2 अच्छे मौके हैं लोगों के लिए कि जो लोग 2,40,000 में हमारे साथ नहीं ज्वाइन हो सके वो आएँ, 12 लाख में ज्वाइन हो, 5,95,000 में ज्वाइन हो। आप आएँ, चीज़ों को देखें, हमारे प्रोजेक्ट को विजिट करें, जो हमने वहाँ डेवलपमेंट की, जो टाउन प्लानिंग की, उसको देखें, वेरिफिकेशन करें, उसके बाद अपना फैसला करें। Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers.